آپ نے پچھلے دنوں میں ایک بہت خبر جو ہے وہ سنی ہوگی پنکی فرانسس کے نام سے، جس کی شادی ایک مسلمان ٹک ٹاکر کے ساتھ ہوئی۔ کہیں پر اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ اور اس شادی کو پڑھا ایک پاسٹر نے۔ اس میں مزید ایک بات اور بتانا چاہوں کہ اسی جوڑے کا بعد میں مسلم نکاح بھی ہوا۔ مسیحی نکاح ہونے کے بعد ان کا مسلم نکاح بھی کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ میں اس پر بات کروں۔ میں گاہے بگاہے اس پر بات کرتا رہتا ہوں۔ خدا نے ایک برکت انسانی جو دی وہ خاندانی برکت تھی۔ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور خدا کی مرضی یہ تھی کہ نہ صرف انسان اپنے زندگی میں خدا کے حکموں کو پورا کرے، بلکہ خدا کے حکموں پر اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش بھی کرے۔ تعلیمات کے لحاظ سے مسیحی کسی دوسرے مذہب کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھ سکتا۔ یہ میرا فتویٰ ہے آج کے لیے۔ کسی طرح کی رشتہ داری قائم نہیں ہو سکتی۔ ایمان مختلف ہیں، ہندوازم ہو، سکھ ازم ہو، اسلام ہو یا دنیا کا کوئی اور مذہب ہو، اگر مسیحی نہیں ہیں دونوں، لڑکی اور لڑکا، تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب جو اس مقدس کی بے حرمتی کرے گا اس کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے جو خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس سے برباد کرے گا۔ آپ ان تمام لوگوں کی ہسٹری نکال کر دیکھ لیجئے جنہوں نے مسیح کا انکار کیا ہے، سکون زندگی میں انہیں کبھی جو ہے وہ نہیں ملا۔ کبھی قریبی لوگوں سے پوچھیں یوسف یوحنا کا کیا حال ہے، کبھی قریبی لوگوں سے پوچھیں وہ کیا تھی نرسنگ میں جو انچارج تھی، کلارا پاشا، اس کو مسیحی کے ساتھ کوئی ملا ہی نہیں مسیحی، لیکن بعد ازاں وہ کہتی تھی کہ کوئی میری طرح نہ کرے۔ ہم غیر مسیحوں میں شادیاں تو کر لیتے ہیں لیکن ہماری زندگی کبھی بھی سکون والی زندگی نہیں ہو سکتی۔ منہ سے چاہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، پیسے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے ہم ضرور کہتے رہیں کہ جی میں بڑے سکون میں ہوں، سکون نہیں ہوتا۔ ان کے الفاظ، ان کے چہرے کے تاثرات آپ کو بتاتے ہیں سکون نہیں ہوتا۔ اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی آپ کو سکون دیتا ہے۔ کس قانون کی بات کر رہے ہیں یہ صاحب جن کو میں نے دکھایا؟ کہتے ہیں جی پاکستان کا قانون کہہ رہا ہے اس لیے ہم نے بات مانی ہے۔ جب لا آف دا لینڈ خدا کے کلام کے خلاف چلتا ہے تو خدا کے خادموں کا یہ شیوا بن جاتا ہے، خدا کے خادموں کی یہ ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کریں، بیکاز ہم پلپٹ کے محافظ ہیں اور پلپٹ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانا ہمارا فرض ہے۔ میں کہنا نہیں چاہتا ان الفاظ کو جو اس وقت میرے ذہن میں ہے اس کے لیے، لیکن آپ نے پوری قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ مثال بن گئی ہے۔ اب کوئی بھی بیٹی، کوئی بھی بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ مثال عدالت کے لیے موجود ہے، لیکن جہاں زندہ کلیسیا ہے وہاں پر مجھ جیسے ناچیز خادم، مجھ جیسے جو ہیں وہ دماغی طور پر گرم دماغ خادم بھی موجود ہیں جو اس چیز کے لیے کورٹ میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو جو مسیحی ہیں یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ تعلیم تھوڑی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بچوں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا ایمان میں ایک ہونا فرق ڈالتا ہے۔ ایمان میں فرق ہونا آپ کا بہت بڑا فرق بن جاتا ہے۔ کہاں لے کر جائیں گے اپنے بچوں کو؟ اگر ایک مسلمان ہے، ایک مسیحی ہے، یا ایک ہندو ہے، ایک مسیحی ہے، ایک سکھ ہے یا ایک مسیحی ہے، بچے دماغی طور پر پاگل ہو جائیں گے۔ کس تعلیم کو مانے؟ وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانے، یا سورہ المائدہ، سورہ النساء کی
جو ہے وہ احترام میں اسے کہیں کہ وہ کوئی خدا کا بیٹا نہیں ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ مسیح کا بلیال کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، مسیح کا غیر مسیحی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے۔ مہربانی سے جب شادی کی عمر ہے بیٹیوں کے رشتوں کو ضرور غور کیا کریں۔ اگر بیٹی کی شادی 23 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، 24 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، کیا مذائقہ ہے؟ 21 سال 22 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، کیا مذائقہ ہے؟ لڑکا 3 وقت آپ کی بیٹی کو عزت دینے اور روٹی کھلانے کے قابل ہونا چاہیے۔ اگر اس کا گھر نہیں ہے تو گھر نہ ڈھونڈے، بیٹی کو بوڑھا نہ کریں گا۔